75 سال تو گزر گئے، اب پاکستانی خواتین اگلے 25 سالوں میں خود کو کہاں دیکھتی ہیں؟ میری اپنی کوئی بہن تو نہیں، مگر جوائنٹ فیملی میں رہنے کی وجہ سے ایسی ہدایات اکثر و بیشتر تیازاد بہنوں کے حوالے سے مجھے دی جاتی تھیں جن پر من و ان عمل لازمی تھا، جیسے بہنیں جدھر جائیں ان کے ساتھ رہو، خاص کر رات کے وقت۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر ان کے کسی کنسرٹ پر آنے والا گلوکار اپنی پسند کا نہ ہو یا پھر میرے اپنے یار دوستوں کے ساتھ کوئی الگ پلان، تو تب تو بڑی آسانی سے ذمہ داری گھر کے کسی اور مرد کو سونپ کر معذرت کر لیتا تھا۔ شاید اپنی آزادی کا نشہ ہی اتنا تھا اس عمر میں کہ بڑوں سے پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ مغرب کے بعد ایسے کون سے جن بھوت نکلتے ہیں جو صرف بہنوں کو ہی ڈراتے ہیں۔ اسکول اور کالج میں جانے کے بعد یہ احساس اور پختہ ہو گیا کہ پاکستانی معاشرہ خواتین کی عزت کو کچھ زیادہ ہی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ سعد سہیل مزید لکھتے ہیں کہ ماں کی ہو یا بہن کی، لڑائیوں میں بڑے ہوتے یہی گالیاں سنی اور کئی بار تو یہ گالی پڑنے پر ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اپنے آس پاس کے مردوں کو ہی یہ طے کرتے دیکھا کہ خواتین کی عزت کیا اور مجروح کب ہوتی ہے۔ اس معاشرے میں مردوں کو تو گھومنے پھرنے کی بلا خوف کسی بھی وقت پبلک پارک جانے کی، یہاں تک کہ مغرب کے بعد نکلنے کی مکمل آزادی ہے۔ پاکستان کو بنے آج 75 برس ہو گئے ہیں، لیکن ایک ماڈرن خاتون جس کی اپنی سوچ اور اپنے خواب ہیں، کیا وہ صحیح معنوں میں اپنے آپ کو آزاد تصور کرتی ہے؟ ظاہر ہے ملک میں 10 کروڑ سے زیادہ خواتین اور سب کے تجربات بھی مختلف ہوں گے، مگر میں نے سوچا کہ ان مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی چند خواتین سے ہی پوچھا جائے کہ آج کا پاکستانی معاشرہ کیا ان کی سوچ کے ساتھ ہم آہنگ ہے؟ کیا پاکستانی خواتین خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں؟ جنوبی پنجاب کے شہر حاصل پور کے پاس ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی علیزہ سحر ایک ولاگر اور یوٹیوبر کمیونٹی میں کافی مشہور بھی ہیں۔ ان کے گاؤں تک سفر کرتے میں یہی سوچتا رہا کہ ان کے سبسکرائبرز کی تعداد کروڑوں میں ہے، تو ظاہر ہے کوئی پروفیشنل ٹیم ہی ان کا ساتھ دیتی ہوگی، لیکن ان کے گھر داخل ہوتے ہی اندازہ ہو گیا کہ یہ ساری تو فیملی گیم ہے۔ علیزہ کے بھائی اور والد ہی ان کی ویڈیوز بنانے میں مدد کرتے ہیں، جن ویڈیوز کے ذریعے وہ لوگوں کو گاؤں کا کلچر دکھاتی ہیں۔ میں نے جب علیزہ سے پوچھا کہ کیا انہیں گاؤں میں رہتے لوگ روکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، تو انہوں نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ منع کوئی بھی نہیں کرتا، جب گھر والے زیادہ سپورٹ کریں تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ علیزہ کے بقول وہ خود کو محفوظ تصور کرتی ہیں کیونکہ ان کے والدین نے انہیں بہت سپورٹ کیا ہے۔ فیملی سپورٹ کے بغیر بھی خواتین کو تحفظ کا احساس ہونا چاہیے۔ تھامس روئٹرز فاؤنڈیشن کے ایک پول کے مطابق دنیا میں خواتین کے لیے خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان کا 6واں نمبر ہے، جبکہ ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے مطابق ہر سال 1000 خواتین غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں۔ انہی تلخ حقائق کو جب میں نے ایک عالیشان دفتر میں بیٹھی فاطمہ بخاری کے سامنے رکھا تو ان کا موقف علیزہ سے قدرے مختلف تھا۔ فاطمہ کے نزدیک خواتین میں پائے جانے والا عدم تحفظ پاکستانی معاشرے میں ایک سنگین مسئلہ ہے۔ فاطمہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہیں اور آج کل مساوی نامی ایک کمپنی میں بطور CEO کام کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محفوظ ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہنا کہ میں صرف تب محفوظ محسوس کرتی ہوں جب میرا بھائی میرے ساتھ ہو یا میری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہو، یہ غلط ہے۔ کسی بھی خاتون کو اس سب کے بغیر بھی تحفظ محسوس ہونا چاہیے۔ فاطمہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک پدرشاہی معاشرے میں رہتے ہیں اور اس کا احساس آپ کو ہر جگہ ہوتا ہے، چاہے آپ عدالت میں جائیں یا پولیس اسٹیشن میں۔ قانونی ریسرچ کا حوالہ دیتے ہوئے فاطمہ نے تذکرہ کیا کہ کیسے خواتین کی اکثریت ان لوگوں سے زیادہ غیر محفوظ ہے جن کے ساتھ ان کا روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ بے شک ان کے گھر والے ہوں یا رشتہ دار۔ ورک فرام ہوم متعارف تو کووڈ کے دوران ہوا، لیکن لاہور سے تعلق رکھنے والی امیہ طلحہ نے 2017 میں گھر سے ہی کرافٹس انک کے نام سے ایک ایونٹ کمپنی شروع کی اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے سالگرہ سے لے کر شادی تک کے ایونٹس کروا چکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں محفوظ محسوس کرتی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں پریویلیج سماجی طور پر بہتر جگہ ہوں۔ میں ایک ایسی جگہ پر رہتی ہوں جہاں مجھے اپنے تحفظ کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا پڑتا۔ جیسا میں محسوس کرتی ہوں شاید ویسا بہت سی پاکستانی خواتین نہ محسوس کرتی ہوں۔ کیا خواتین کو وہ تمام مواقع دستیاب ہیں جو اسی معاشرے میں مردوں کو ہیں؟ امیہ طلحہ کے مطابق 10 سے 15 سال پہلے خواتین کے پاس مواقع نہیں تھے، وہی 2-4 شعبے تھے جن کا انتخاب خواتین کرتی تھیں۔ اب بہت سے شعبے ایسے ہیں جن میں خواتین کام کر رہی ہیں۔ امیہ کے مطابق پہلے معاشرے میں ایسا تاثر جاتا تھا کہ خواتین کے کام کرنے کو اس سے ہی جوڑا جاتا تھا کہ شاید فیملی میں مالی مشکلات ہوں گی، اسی لیے یہ کام کر رہی ہیں۔ ان کے مطابق اب یہ تاثر آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ صرف مالی وجوہات کی بنا پر کوئی خاتون کام نہیں کرتی، بلکہ اس کے بھی خواب ہوتے ہیں، اس کا بھی کوئی شوق ہو سکتا ہے اور وہ انہیں پورا کرنے کے لیے بھی کام کر سکتی ہیں۔
اس کے برعکس فاطمہ بخاری نے خواتین کو مواقع نہ ملنے کو گھر سے ملنے والی تربیت سے جوڑا۔ ان کا کہنا تک شروع سے شروع ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جب والدین آپ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بھائی کر سکتا ہے اور یہ آپ نہیں کر سکتی، تو ابتدا سے ہی خواتین کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ معاشرہ ان سے کیا چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ فاطمہ کے مطابق یہ عمل شروع سے ہی ذہنی طور پر خواتین کے لیے دستیاب مواقع کو محدود کر دیتا ہے، لیکن امیہ سے انہوں نے اس بات پر ضرور اتفاق کیا کہ ابتدائی تربیت اور پدرشاہی معاشرے کے باوجود خواتین اب باہر آ رہی ہیں، ہر شعبے میں مواقع ملنے کا انتظار نہیں کر رہی بلکہ وہ خود اپنے لیے مواقع پیدا کر رہی ہیں۔ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد لڑکیوں کی اب بھی اسکول سے باہر ہے، اور فاطمہ کے مطابق اب بھی کئی گھروں میں اگر یہ چوائس ہو کہ پڑھے کہ لڑکے کو پڑھانا یا گھر کی بیٹی کو، تو ترجیح گھر کے مرد کو ہی دی جاتی ہے، کیونکہ تصور پایا جاتا ہے کہ روزی اسی نے کمانی ہے۔ 25 سال بعد اب خواتین کو کہاں دیکھتی ہیں؟ پاکستان کے دیہی علاقوں میں تو اب بھی فیملی نظام کی جڑیں بہت مضبوط ہے۔ اس کا اندازہ بھی لاگر علیزہ سحر کی اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جب انہوں نے کہا کہ اگر لڑکیوں کے گھر والے، ان کے والدین انہیں زیادہ سپورٹ کریں اور معاشرہ بھی ان کا ساتھ دے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ علیزہ کے مطابق گاؤں کی لڑکیاں بھی ولاگنگ کر سکتی ہیں، ضروری نہیں کہ باہر گھومنا پھرنا ہے، وہ گاؤں میں رہ کر بھی کھانے پینے کی سلائی کڑھائی کی ویڈیوز بنا سکتی ہیں، وہ ماسک پہن کر بھی ویڈیوز بنا سکتی ہیں، ان کے پاس بہت آپشنز ہیں۔ میں ابھی پاکستانی خواتین کے مستقبل کے بارے میں خاصی پر امید ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی شاید ہم اتنا مضبوط نہ محسوس کرتے ہوں، لیکن میں پر امید ہوں، اور اللہ سے بھی یہی دعا ہے کہ اگلے 25 سال میں خواتین مکمل طور پر بااختیار ہوں گی۔ رویوں اور سوچ میں تبدیلی سے متعلق فاطمہ کا خیال ہے کہ وہ تبھی آئیں گی جب زیادہ سے زیادہ خواتین باہر نکلیں گی اور مختلف شعبوں میں ترقی کریں گی، اور ان کی رائے میں اس سے باقی خواتین کے لیے بھی نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ میرے خیال سے اگر آپ نے یہاں رہنا ہے، آپ یہاں کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاکستان کا شہری مانتے ہیں، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس ملک کے وسائل پر آپ کا بھی پورا حق ہے، تو آپ کو پر امید رہنا چاہیے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔